الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اہدنا الصراط المستقیم۔ سورۃ الفاتحہ جس کی تفسیر بحمد اللہ کی توفیق سے چل رہی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے والا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات، اور پھر اس کے بعد اپنی عبادت اور اللہ پر اس کا جو توکل ہے اس کا وہ بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کا مطالبہ کرتا ہے کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت یہ اللہ تعالیٰ سے اہم ترین ایک مطالبہ ہے۔ یا انسان اللہ تعالیٰ سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا، نہ ہی اولاد کا، نہ دنیا کے کسی اور ساز و سامان کا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا مطالبہ کرتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت، اس کا سوال کرنا، اس کا مطالبہ کرنا، یہ ایک اہم ترین عمل ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ سے دعا کرے تو اس کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ سب سے پہلے دعا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی صفات کا تذکرہ کیا جائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ایک اہم ترین سبب ہے کہ سب سے پہلے حمد و ثنا کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہے اس کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ اسی لیے اس سورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کس انداز سے سوال کیا جائے، دعا کس انداز سے کری جائے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہم تجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت کا سوال کرتے ہیں اور طلب کرتے ہیں۔ صراط کسے کہتے ہیں؟ صراط کا معنی ہوتا ہے آسان راستہ، نرمی والا راستہ، جو کشادہ ہو، ہموار ہو، جس میں ٹیڑھ پن نہ ہو، نہ کوئی کجی ہو۔ جس راستے کے اندر ہمواری نہ ہو، وہ راستہ ہموار نہ ہو، ایسا راستہ کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر صراط کی صفت مستقیم بیان کی گئی کہ ایسا راستہ ہو جو بالکل سیدھا ہو، کشادہ ہو، کھلا ہو، جس میں نشیب و فراز نہ ہو، اسے کہتے ہیں صراط۔ صراط دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دنیا میں صراط ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور ایک صراط کل قیامت کے روز جہنم پر رکھا جائے گا، جسے ہمارے ہاں پل صراط کہا جاتا ہے۔ تو ایک صراط صراط مستقیم ہے اور ایک صراط جہنم پر نصب کیا جائے گا، لیکن اس صراط کی صفت مستقیم نہیں ہے۔ وہ صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ کاٹنے والا ہوگا، اور اہل ایمان و اعمال وہاں سے گزر جائیں گے بجلی کی طرح اور تیز ہواؤں کی طرح، برق رفتار گھوڑوں کی طرح اہل ایمان وہاں سے گزر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور جو گنہگار ہوں گے
بعض ایسے اہل ایمان بھی ہوں گے جن کے پاس گناہ ہوں گے، وہ گرتے پڑتے لڑکھڑاتے ہوئے یہاں سے گزریں گے۔ تو ایک یہ صراط ہے، لیکن یہ مستقیم نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط دیا ہے، وہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی ایک نفیس بات بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو صراط ہیں، دو راستے ہیں، ایک صراط مستقیم ہے اور ایک پل صراط ہے۔ فرماتے ہیں کہ پل صراط کا راستہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہاں سے جلدی گزر جائے، بجلی کی طرح، تیز ہواؤں کی طرح، تو اللہ نے اس راستے کو بہتر بنانے کے لیے دنیا میں صراط مستقیم ہمیں عطا کیا ہے۔ تو جو انسان دنیا میں صراط مستقیم پر چلتا رہتا ہے تو یہ صراط مستقیم کل قیامت کے روز اس کے لیے معاون ثابت ہوگا، اس پل کے لیے، اس صراط کے لیے جو جہنم پر نصب کیا جائے گا۔ وہ فرماتے جیسے قیام دو طرح ہے، ایک دنیا میں قیام ہے نماز کی شکل میں رب العالمین کے سامنے، اور ایک دوسرا قیام ہے جو کل قیامت کے روز وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب انسان رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا۔ فرماتے دنیا کا قیام یہ اخروی قیام کے لیے معاون اور مددگار ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل کا قیام اس کا اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہو جائے تو اسے دنیا میں نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، دنیا کے قیام کو بہتر کر لے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کا جو قیام ہے اس کو بہتر بنا دے گا۔ تو قیام بھی دو طرح کے ہیں، تو پل صراط بھی دو طرح کے ہیں۔ تو صراط کا معنی ایسا راستہ جو انسان کو قریب سے قریب تر کر دے اس کی منزل مقصود کے۔ اور ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کا قرب اور اس کی جنت، یہ ہمارا منزل مقصود ہے۔ اس کے حصول کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا تذکرہ یوں فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے بنی آدم، کیا تجھے ہم نے تاکید نہ کی تھی کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کی دنیا میں بڑی پرستش کی گئی، وہ فرماتے ان اللہ ربی وربکم وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ نے سورۃ الانعام میں شرک کی تردید اور دیگر چند احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی کی پیروی کرو۔ ان آیات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید اسلام یہی صراط مستقیم ہے، اور اسی کے بارے میں ہر مسلمان نماز میں اسی کا سوال کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جو انسان توحید اور اسلام کے علاوہ شرک اور اسلام کے علاوہ کسی اور نظام کا تلاش کرتا ہے، ایسا انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، اسے کیا تفسیر ہے؟ علماء مفسرین نے اس کی مختلف تفاسیر کی ہیں، لیکن سب کا مقصود اور مفہوم ایک ہی بنتا ہے۔ صراط مستقیم کی پہلی تفسیر کہ صراط مستقیم سے مراد القرآن، کہ ایک انسان اپنا عقیدہ، اپنا عمل، اپنا اخلاق قرآن مجید کے مطابق بنا لے، اس کا ایک ایک لمحہ قرآن کے مطابق ہو جائے، یہ انسان گویا کہ صراط مستقیم پر راہ پر چل رہا ہے، اس سے ہدایت نصیب ہو گئی۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ صراط مستقیم سے مراد قرآن مجید ہے۔
اور قرآن کہتا بھی ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن مجید سب سے ٹھوس، مضبوط اور محکم راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ تو پہلی تفسیر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ جو انسان قرآن مجید کے مطابق عمل کرتا ہے وہ انسان گویا کہ سنت کو بھی تسلیم کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کو صرف ماننا اور سنت و احادیث کو نہ ماننا، اس سے انسان قرآن کو بھی نہیں تسلیم کرتا ہے۔ قرآن کو وہی انسان تسلیم کرتا ہے جو احادیث کو بھی تسلیم کرتا ہو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے جا بجا اپنے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا، اتباع کا حکم دیا ہے، اور اپنے پیغمبر کو پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ تو یہاں قرآن سے مراد کہ صراط مستقیم قرآن مجید کا نام ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نام ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید اور سنت رسول، کیونکہ سنت اور احادیث کو بھی یہ بھی قرآن کے مترادف ہے، قرآن کی طرح ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان عورتوں پر لعنت ہو جو اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگاتی ہیں، اپنے جسم میں سرما بھرواتی ہیں، ایسی عورتوں پہ لعنت ہو۔ جب یہ حدیث بیان کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ قرآن مجید کے اندر ہے، اس درس میں اس پروگرام میں ایک خاتون تھی جس کی کنیت ام یعقوب بیان کی جاتی ہے، وہ گھر گئی، اس نے پورا قرآن پڑھ ڈالا، لیکن اسے یہ قرآن مجید میں یہ حکم نظر نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ان عورتوں پر لعنت ہو جو مصنوعی بال لگاتی ہیں اور جسم میں سرما بھرواتی ہیں۔ وہ خاتون عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی رضی اللہ تعالی عنہ، کہا کہ عبداللہ تم نے یہ درس میں یہ بات بیان کی ہے، میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا لیکن مجھے یہ بات کہیں نہیں ملی۔ تو صحابی نے کہا کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، اور جس سے رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو گویا کہ قرآن مجید کو تسلیم کرنے والا شخص سنت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ تو الصراط المستقیم سے مراد پہلی تفسیر قرآن مجید اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی دوسری تفسیر کہ صراط مستقیم سے مراد الاسلام، کہ اسلام ہی صراط مستقیم ہے، اور یہ اسلام ہی جنت کا راستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کا راستہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی۔ وہ کیا ہے؟ دینن، وہ دین اسلام ہے جو قیم ہے، جو قائم ہے اور قائم کرنے والا سیدھا دین ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صراط مستقیم اسلام کا نام ہے، اور کیوں نہ ہو، ہمارا دین اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے ہر انسان کو اس اسلام پر پیدا کیا ہے، فطرت پر پیدا کیا ہے۔ فطرت سے مراد اسلام ہے۔ اور صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں جو بچہ بھی آتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، وہ فطرت پر، اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہاں جب وہ آگے بڑھتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو اگر ماحول کے اس پہ اثرات مرتب نہ ہوں تو انسان مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن ہمارا ماحول اس پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ یہودی بن جاتا ہے یا عیسائی بن جاتا ہے یا مجوسی بن جاتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا دین فطرت ہے جو کہ اسلام ہے، دین اسلام،
تو صراط مستقیم سے مراد الاسلام، تو جو انسان اسلام کو تسلیم کرتا ہے تو وہی انسان صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر ثابت ہے کہ آپ نے ایک مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد الاسلام۔ تو یہ اس کی دوسری تفسیر ہے۔ یہ تفسیر عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تفسیر ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد الاسلام، اسلام کا راستہ ہے۔ محمد ابن حنفیہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی تفسیر بھی یہی ہے، علماء تابعین میں سے ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے۔ اس کی ایک تیسری تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید امام مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ علماء تابعین میں سے ہیں، قرآن کے ماہر تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ان کی بہت سی روایات منقول ہیں، بلکہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ الباری نے صحیح البخاری میں کتاب التفسیر میں مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پر بڑا اعتماد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد الحق، اس سے حق مراد ہے، اور یہ حق کا جو لفظ ہے بڑا جامع ہے۔ حق کہنے میں اللہ بھی آ گیا، رسول بھی آ گیا، اسلام بھی آ گیا، جنت بھی آ گئی، تمام انبیاء آ گئے، چونکہ اللہ کے نبی کی وہ دعا جو تہجد کے وقت آپ پڑھا کرتے تھے اس میں موجود ہے، والنبیون حق ولقاؤک حق ووعدک حق والجنت حق والنار حق۔ تو مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد حق ہے۔ ایک چوتھی تفسیر کہ صراط مستقیم سے مراد شیخین کریمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ چار مشہور تفاسیر ہیں جو مفسرین نے ذکر کی ہیں، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تمام تفاسیر میں تضاد نہیں ہے۔ یہ اختلاف لفظی اختلاف ہے، لیکن تعبیر سب کی ایک ہی بنتی ہے۔ یقینی بات، جو انسان قرآن کا پیروکار ہے وہ اسلام کا پیروکار ہے، جو اسلام کا پیروکار ہے وہ قرآن کا پیروکار ہے۔ جو شخص اسلام کو مانتا ہے، اسلام حق ہے، جو حق کو مانتا ہے وہ اسلام کو مانتا ہے۔ تو صراط مستقیم کی تفسیر اسلام سے کی جائے، قرآن سے کی جائے، حق سے کی جائے، شیخین کریمین سے کی جائے، یہ آپس میں متلازم ہیں، ان میں اختلاف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ تو یہ بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ صراط مستقیم یہ اسلام کا نام ہے، اسلام یہ صراط مستقیم ہے، اور آج ہمارے پاس یہ صراط مستقیم، یہ اسلام، یہ حق موجود ہے قرآن و حدیث کی شکل میں۔ تو جو انسان اس دور میں قرآن و حدیث پر چل رہا ہے تو یہ انسان صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ جو قرآن و حدیث سے ہٹ گیا، کسی گروہ کا شکار ہو گیا، یا شخصیات کی اس نے تقلید کر لی، یا کسی خاص امام کا پیروکار بن گیا، گروہی اختلاف کا شکار ہو گیا، تو یہ انسان اس منہج مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ گیا، وہ یہ جنت کے راستے سے وہ انسان ہٹ جاتا ہے۔ اس دور میں صراط مستقیم کی تعبیر قرآن و حدیث کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تھامے رکھو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ ایک کتاب اللہ قرآن مجید، قرآن حکیم، اور ایک دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی دو چیزیں اصل الاصول ہیں، یہی چیز کامل ترین ہدایت ہے، اور اس کے تمسک میں نجات ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور کچھ خطوط آپ نے اس کے دائیں اور بائیں کھینچے، اور فرمایا کہ یہ جو دائیں بائیں خطوط ہیں، ہر خط پر شیطان بیٹھا ہوا ہے،
جو انسان کو دعوت دیتا ہے اپنی طرف، اور فرمایا یہ سارے خطوط گمراہی کے خطوط ہیں۔ پھر آپ نے انگلی رکھی بیچ میں، فرمایا کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ، اس کی تم پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جو دائیں بائیں سبل اور راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، تم فرقوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو قرآن حدیث یہی صراط مستقیم ہے۔ قرآن حدیث کے علاوہ جو بھی ہے یہ ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہے۔ قرآن مجید میں اس صراط مستقیم کے 3 نام اور بھی ہیں۔ ایک تو الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک اس کو طریق مستقیم بھی قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ اس کا تیسرا نام سواء السبیل بھی قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کا چوتھا نام الصراط السوی، یہ چاروں نام قرآن مجید میں صراط مستقیم کے ہیں۔ صراط مستقیم، طریق مستقیم، سواء السبیل اور الصراط السوی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اسلام کی، قرآن کی، حق کی، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی، بالخصوص شیخین کریمین کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت عطا فرما دے۔ لفظ ہدایت کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک اس کا معنی تھا راستہ دکھانا، راستہ بتا دینا کہ یہ راستہ فلاں جگہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ کام سب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی، رسول بھی، ہر انسان، انبیاء بھی۔ قرآن مجید میں ذکر کیا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ہدایت کہ کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ کسی نے آپ سے راستہ پوچھا کہ یہ راستہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑے، ساتھ لے کے چلیں، اس مقام تک پہنچا کے آ جائیں۔ ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے ہدایت کا، اور یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ کسی کو ہدایت پر لگانا، استقامت دینا، یہ کسی نبی یا رسول کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے میرے پیغمبر جسے آپ چاہیں ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے، ہدایت دینا یہ راستے پر چلا دینا اور منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان پہلے سے ہی ہدایت پر ہے تو اسے بار بار نماز میں صراط مستقیم پر ہدایت کا سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی کہ انسان پہلے سے ہدایت پر موجود ہے تو اس کا مطالبہ کرنا کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، ہدایت پر استقامت عطا فرما دے، اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں قدم قدم پہ فیصلے کرتا ہے، تو اگر وہ بار بار اللہ سے ہدایت نہ مانگے، استقامت نہ مانگے، تو ممکن ہے کسی فیصلے میں غلطی کر جائے وہ، اور بعض اوقات کسی فیصلے کی معمولی غلطی بھی بڑے نقصان تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ انسان کو بار بار اللہ سے سیدھے راستے کی دعا کرنی چاہیے، جو سیدھا راستہ ہو۔ تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کی بڑی دلیری کی بات ہے، یہ انسان کو ہمیشہ اللہ سے استقامت اور ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہ کے پیغمبر دعا کرتے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تو یہ بڑی دلیری والی بات ہے، یہ انسان کے جو دل ہیں، قلوب، یہ رحمان کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، یقلبها کیف یشاء، وہ جہاں چاہے وہ پھیر دے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنے اس گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے کہ میں تو ہدایت پر قائم ہوں۔ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔